السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سہیل خان ہے. میں کارڈیالوجسٹ ہوں. اس وقت ہم آریہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ میں, اور آج پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی طرف سے ایک سیشن ہوا رمضان اینڈ ڈائبٹیز. تو کافی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو شوگر کے مریض ہو, پہلی بات ہے ان کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں, اور اگر رکھنا چاہیے تو دوائیوں میں کیا ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں ڈاکٹر نعیم خان دورانی, جنہوں نے یہ کانفرنس آرگنائز بھی کیا تھا, اور جو کہ پریکٹسنگ اینڈوکرنالوجسٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی کراچی اور آریہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کوئٹہ میں. تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہے, آیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر سہیل نے آریہ ہاسپٹل میں ہمیں اتنا اچھا اپرچونیٹی دی, وینیو دیا, جس میں ہم یہ پروگرام اپنا ڈائبٹیز اینڈ رمضان کو کنڈکٹ کر سکے, جس میں آلموسٹ 60 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت کچھ سیکھ کے گئے. بالکل, جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں پاکستان میں 25 سے 30% ڈائبٹک پیشنٹس ہیں جن کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز ہے, اور جو دنیا کے فگرز ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ 50% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے بھی کہ یا نہیں ہے. تو ڈائبٹک پیشنٹس بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کی ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ہاں, ڈائبٹیز میں پھر ہم لوگ جو ڈائبٹیز اینڈ رمضان کی جو گائیڈ لائن ہے جو 2021 میں پبلشڈ ہوئی تھی, اس میں کیٹیگرائز کیا تھا, رسک کیٹیگرائز کیا تھا کہ یہ لو رسک ہے, یہ انٹرمیڈیٹ ہے, اور یہ ہائی رسک ہے. تو لو رسک والے تو بہت ایزیلی روزہ رکھ سکتے ہیں, ان میں کوئی وہ نہیں ہے. جو ماڈریٹ رسک ہے وہ پھر روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ. جو ہائی رسک والے ہیں ان کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ روزہ رکھیں, لیکن ہمارے جو سوشل نارم ہے وہ ہائی رسک والے بھی رکھتے ہیں, تو ہم نے ان پیشنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. ہاں, اگر جن کی ڈائبٹیز ویل کنٹرولڈ ہے ان کو بھی اپنے ڈاکٹر سے رمضان سے پہلے ملنا چاہیے, تاکہ وہ ان کو بتا سکے کہ انہوں نے رمضان میں اپنی جو دوائیوں کی ڈوز ہے وہ سحری میں کتنی لینی ہے, افطار میں کتنی لینی ہے. عموماً دیکھو یہاں پہ لوگوں کی ایک بہت مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ جو ناشتہ جسے کہتے ہیں, ناشتے والی ڈوز مریض سحری پہ لے رہے ہوتے ہیں, جو ایک مسکنسیپشن ہے. کیونکہ دیکھو رمضان میں تو روزہ ہم افطار پہ کھولتے ہیں نا, تو بریک فاسٹ تو وہ ہوا, تو وہ جو مارننگ والی ڈوز ہوتی ہے وہ افطار پہ چلی جاتی ہے, اور سحری پہ کیونکہ اس کے بعد لمبی فاسٹنگ ہوتی ہے, اس میں پھر ہم ڈوز کم کر کے دیتے ہیں. تو روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اپنے معالج سے مل کے اپنے رسک کو دیکھ لے, ان کے مشورے سے روزہ رکھے, تاکہ وہ آپ کی دوائیاں ایڈجسٹ کرے, آپ کو لو اور ہائی شوگر سے آپ بچ سکے. مہربانی. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم. اور جو یعنی میسج یہ ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ شوگر پراپرلی کنٹرولڈ ہو اور آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے, ڈاکٹر آپ کو یہ بتائیں کہ کون سی دوائی کس ٹائم پہ لینی ہے, سحری پہ, افطاری پہ, اگر انسولین لے رہے ہیں کس طرح انسولین کی ڈوزز چینجز کرنی ہیں. تو ہر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے جو رمضان سے پہلے. اب اس طرح سوال میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہو, میں خود کارڈیالوجسٹ ہوں, تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل رکھنا چاہیے, لیکن پیشنٹ اسیسمنٹ ہو. اگر پیشنٹ کو چیسٹ پین ہو رہا ہو یا ہارٹ اٹیک ہو تو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے. ان کو ان کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے ان کی زندگی بچانے کے لیے. اگر ہارٹ فیلئر ہو, اگر شارٹنس آف بریتھ ہو, روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک ہارٹ فیلئر مینج نہ کر سکیں. اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو تو آپ پہلے ڈاکٹر سے ملیں, آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کریں, پھر اس کے بعد آپ روزہ رکھیں. اگر کسی پیشنٹ کو ہارٹ ڈیزیز ہو لیکن سٹیبل ہو, اگر کوئی سٹینٹ ہوا ہو دل میں 3 مہینے پہلے یا 3 سال پہلے, دوائیاں لے رہا ہو, چیسٹ پین نہیں ہو رہی ہو, شارٹنس آف بریتھ نہیں ہو رہی ہو, تو وہ مریض روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ روزہ رکھنے سے پہلے اگر ہارٹ کی مریض ہو یا شوگر کی مریض ہو, آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں روزہ شروع ہونے سے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے, تاکہ وہ آپ کو اس چیز میں گائیڈ کر سکیں. بہت شکریہ.